انسان کے سر عظمت کا سہرا باندھا ہے، انسان عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت و تکریم عطا کی ہے۔ یہی بات اللہ پاک لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیرائے میں، سب سے سونے نئے نقش میں اور خوبصورت روپ میں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس حقیقت کو بھی آشکار کر دیا کہ خلقتہ بیدی، کہ میں بندہ خدا کی تخلیق اپنے دست قدرت سے کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس بندے کی بھی تخلیق اس کے ماں کے بطن میں ہو رہی ہوتی ہے، سارے اعضاء بچے کے اللہ کے اذن سے فرشتے بناتے ہیں۔ جب اس چہرے کی باری آتی ہے تو اس چہرے کو میں خود بناتا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک کے مطابق معاشرتی دینی اصول اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ المسلم لیس بالطعان ولا اللعان، کہ بندہ مومن کسی بھی بندے کو لعنت نہیں دیتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا۔ جب اللہ نے اس چہرے کی تخلیق اپنی دست قدرت سے کی، اس کو آستان تقویم کا سہرا سجایا، پھر فرمایا کہ کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے، کسی بندے کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بنی آدم کو لعنت دے، بنی آدم کو برا بھلا کہے۔ یہ اللہ پاک نے قانون عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن مقدس کی تعلیمات کو ہی پڑھے، اللہ پاک فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے ہر انسان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اعضاء فرشتوں نے بنائے، چہرہ اللہ نے بنایا، اور اس میں روح جو امر ربی ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے خود اس میں پھونکی ہے۔ تو انسان کی عظمت دیکھیں اور انسان کا اپنے مالک کے ساتھ ایک ربط اور کنیکشن پہچانے کہ اللہ پاک اس انسان کو کوئی معمولی شے نہیں سمجھتا، یہ آستان تقویم ہے، کرمنا بنی آدم ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی ذات کے لیے بنایا۔